اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسَاءٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ قوی عزیز صلوات سورہ مبارکہ حدید کی 25ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے آسمان سے ذوالفقار کو اتارا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَأَنزَلْنَا الحدید، اور ہم نے نازل کیا ہے لوہے کو۔ میں نے ترجمے کی جگہ تفسیری کلمہ کہہ دیا، اور اس لیے کہہ دیا کہ یا تو لاؤ کوئی آسمان سے چاقو چھری جو اتری ہو، یا مانو کہ آسمان سے جو لوہا اترا ہے اسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے، اچھا لہجہ دیکھیے قرآن کا، میں ابھی ترجمے کے منزل میں ہوں اور میرا محترم مجمع میرے ساتھ بھرپور شریک ہے۔ لہجہ دیکھیے، متکلم واحدہ کا صیغہ نہیں ہے، انزل تو نہیں ہے، میں نے نازل کیا نہیں ہے، ہم نے نازل کیا۔ نازل تو اللہ ہی نے کیا ہے نا جی۔ آسمان سے اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، جو آسمان سے اترنے والی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزیں ہیں، ان میں تو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور اگر الہی سماعتوں والے لوگ مجھے سہارا دیں تو آسمان سے تو نبی بھی اترے ہیں، علی بھی اترے ہیں۔ بھائی جملہ محسوس کریں، جملہ محسوس کریں۔
جملہ محسوس کریں، میں نے تو بہت بلند مقام پہ رکھ دیا اپنے مجمع کی سوچ کو. میں نے کہہ دیا نبی اترے، علی اترے. نبی اور علی کا آسمان سے اترنا اتنا روشن اور واضح ہے، میں اور آپ تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں کہ نام بھی وہیں سے اترے ہیں. ان کے نام بھی زمینی نہیں ہے. جی ماشاءاللہ، ان کے نام بھی زمینی نہیں ہے. دیکھیں ان کا یہاں رہنا اعجاز ہے یا معراج پہ جانا معجزہ ہے؟ معراج پہ جانا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا ان کا یہاں رہنا معجزہ ہے. معجزہ ہے، میں اس کا کیسے کہہ دوں کہ نہیں ہے، معجزہ ہے، مگر کون سا بڑا معجزہ ہے؟ ان کا معراج پہ جانا بڑا معجزہ ہے یا یہاں آنا بڑا معجزہ ہے؟ معراج پہ جانا کیا بات. علامہ عزیز شان حیدر جوادی کے 2 مصرے مجھے اہل شعر و سخن کے لیے یاد آ رہے ہیں. علامہ عزیز شان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی یہ شب عزا 32واں شب عزا ہے اور میری قسمت میں یہ 32ویں مرحلے پر حاضری لکھی تھی، تو میں اپنے حصے کا جو مجھے آئے گا وہ بیان کروں گا. میں نے ایک جملہ کہا کہ ان کے نام بھی وہاں سے آتے ہیں. آپ کی توجہ بھرپور ہے. یہ رہتے وہاں ہیں، یہ رہتے یہاں ہیں. جملہ محسوس کریں گے، یہ رہتے یہاں ہیں مگر وہاں والوں کے نام بھی رکھتے ہیں. سرکار کی خدمت میں باہر اور اندر والا مجمع توجہ کرے گا. سرکار کی خدمت میں حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف فرمائے. سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری کتنی عمر ہے؟ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ عمر بولتے ہیں. پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ میں کہوں گا، جواب میں دوں گا. جی لوٹ آئیے جناب، ہاں ماشاءاللہ، لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتائیے جناب. ثانی علی سے لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائے. ماشاءاللہ. کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے، کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. ایک ستارہ ہے جو آسمان پر طلوع کرتا ہے 70,000 سال بعد. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. جبریل امی اپنی عمر بتا رہے ہیں. میں نے ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد 70,000 سنہ، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. نبی مکرم نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. بھائی تھوڑا توجہ بڑھائیں گے، تھوڑا توجہ بڑھائیں گے. آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا. کبھی ذرا صبر کرو، ہم تمہیں آج اس ستارے کی زیارت کروا رہے ہیں. اسی اسنا میں مولا کائنات تشریف لائے. جیسے ہی علی کو آتے دیکھا، سرکار نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو.
مولا علی نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ہاذا نظم الذی، یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی یہ بآواز بلند کہا تھا ہمارے رضوی صاحب نے، صلوات آپ سے بآواز بلند کہی تھی۔ کھڑے ہو گئے جبریل، احترام کرنے لگے اور مولا علی کی تعظیم کی اور مولا علی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ جبریل تم اس ستارے کی وجہ سے احترام کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس ستارے کی وجہ سے نہیں، انہو علی حق استاذ، یہ میرے اوپر حق کے استادی رکھتے ہیں، یہ میرے اوپر حق کے استادی رکھتے ہیں۔ کہا علی تمہارے استاد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ حینما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو جیسے ہی میرے وجود میں روح آئی تو اللہ کی جانب سے آواز آئی من انتا وما انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ جبریل کہتے ہیں فتحیرت عن جوابہ، تو اللہ کا جواب دینے سے میں متحیر ہوا کہ جواب کیا دوں۔ بھائی تھوڑی دور دقت بڑھائیے گا، میں کیا جواب دوں اللہ کو؟ اللہ مجھ سے پوچھا ہے تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں نے ایک لفظ کہا تھا جس کو نبھانے کے لیے اتنی روایت سنا دی میں نے آپ کو۔ جبریل کہتے ہیں جب میں متحیر ہوا تو فجاء علی من عالم الانوار، علی عالم انوار سے نکل کر آئے اور مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، قل فی جوابہ، اللہ کا جواب دو، انتا رب الجلیل وانا عبد اسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے اور میرا نام وانا عبدی عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، اسمی جبرائیل، میرا نام جبرائیل ہے۔ بڑی دیر لگا دی میں نے، 3-4 منٹ تو لگا دیے اس ایک جملے کے لیے منتقل کرنے کے لیے۔ بھائی تم نے سن لیا کہ جبریل کا نام جبریل بھی علی نے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا، ابھی تو ترجمہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا، پانی، توجہ ہے، ہوا، نمک، ذوالفقار۔ یہ اللہ نے آسمان سے جو چیزیں نازل کی ہیں، پانی آسمان سے آیا ہے، نمک وہاں سے آیا ہے، ہوا وہاں کی ہے، اور آسمان سے آنے والی 4تھی چیز ذوالفقار۔ اور ذوالفقار کی خلقت بتا دوں جی، ذوالفقار کی خلقت حضرت آدم کے ساتھ ہوئی ہے جی۔ مجھے تھوڑا نقی بھائی نے جب مناسب سمجھا، جب ممبر پہ حکم دیا، سوچا ہوا بہت کچھ ہے، نہیں معلوم میں کہاں تک بات پہنچاؤں گا جی۔ حضرت آدم کے ساتھ ذوالفقار کی خلقت ہوئی ہے، اور حضرت آدم کے ساتھ ہی ذوالفقار زمین پر اتری ہے، اور ہر نبی کے ہاتھ میں رہی ہے، ہر نبی کے ہاتھ میں رہی ہے، اور یہاں تک کہ ذوالفقار حضرت عیسیٰ کے ہاتھ تک رہی۔ یہ وہاں کی ہے، جب چاہتی ہے چلی جاتی ہے، جب اچھا اب میں کیونکہ ذوالفقار اردو میں مؤنث ہے، ورنہ عربی میں ذوالفقار مذکر ہے، بڑی عنایت، عربی میں ذوالفقار مذکر ہے۔ یہی دلیل دے دوں اس بات پر، جب مولا جنگ سے لوٹتے تھے
اور ذوالفقار کو گھر میں اپنے نیام سے ذوالفقار کو اپنے بغل سے نکال کر گھر میں رکھتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے. تو لوٹتے تھے تو جناب زہرا فرماتی تھی آج آپ نے اتنے لوگ مارے, آج آپ نے فلاں کو جو مارا تو اسے سر پہ جو ذوالفقار ماری تو وہ اسے دو نیم کر گئی, اور اس طرح آپ نے اس شخص کو تحقیق کیا, اور فلاں جو تھا اسے ایسے مارا. تو مولا نے فرمایا سیدہ تم یہ جو تفصیل اور جزیات مجھے بتا رہی ہو یہ تمہیں کس نے بتایا؟ جملہ سنیں گے. تو جناب زہرا نے بے ساختہ فرمایا, مولا نے فرمایا یا فاطمہ بمن تتکلم, یہ باتیں آپ کو کس نے کہی ہیں؟ یہ باتیں آپ کو, اچھا یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں سید ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی ہے, جن کے وضو کے پانی کو فرشتے لے جاتے تھے. یہ بولنے والا معمولی وجود نہیں ہے. سید ہاشم بہرانی توالی الانوار کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے مولا اور بی بی ایسے بتا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ بمن تتکلم, کس نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں؟ وقالت, بی بی کی آواز آئی, بے آخی, میرے بھائی نے. بھائی تھوڑی سنگین بات کر رہا ہوں, یہ جو میں لائیو مجلس سے رکوا رہا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو یہاں حاضروں کو سمجھ میں آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کی باتیں کیسے سمجھے گا؟ مشکل دیکھیے ہماری آپ. اس لیے میری گزارش ہوتی ہے جو مان لیتا ہے اس کی مہربانی, جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی دعا ہے. کہا مجھ سے بے اخی, میرے بھائی نے بتایا ہے. قال من اخوک, مولا علی فرماتے ہیں آپ کا بھائی کون ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ قالت ذوالفقار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ سے گزارش کر سکتا ہوں لائیو مجلس سے بند کر دو, میری بند کر دو, پھر سب کی چلا دینا. مجھے مجلس پڑھنے دو نا بھائی. اللہم صل علی, توجہ ہے مراد کی. اچھا نقی بھائی, میں لائیو مجلس سے 2 وجہ سے بند کروا رہا ہوں, اپنی ساری مجلسوں کو 2 سال سے بند کروا رہا ہوں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے عزیز میرے دوست موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا, 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ مصروف کیے ہوئے ہوتے ہیں. پیچھے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, برابر والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہم سے کہتے ہیں جی لندن میں ہماری خالہ کہہ رہی تھی لائیو دے بھیجو. تو بھائی یہ حاضری کی نیاز ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. جی اور میں اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ میں سے بہت سے لوگ خفا نہ ہوں, جتنے مجلس میں نعرے لگیں گے میں اپنے وقت میں اس میں بڑھا دوں گا. ہاں کچھ لوگ ذرا دل چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اتنے سارے نعرے لگ رہے تھے, مجلس تو پڑھنے نہیں دیتے. بھائی تو میں 2 گھنٹے کی پڑھ لوں گا, آپ پریشان نہیں ہو. یہ بر صغیر میں مجلس ہو رہی ہے, یہ وہاں کی مجلسوں کا رنگ ہے. یہ عراق اور ایران میں مجلس نہیں ہو رہی, یہ ہمارے خطے کا یہ رنگ ہے, یہ مجلسوں کا حصہ ہے. اور اس لیے نہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ جہاں بھی ایسا رنگ ہو اسے بننے دیجئے. یہ نعرے معمولی آوازیں نہیں ہیں. ہمارا اپنا حال تو اچھا نہیں ہے, مولا کے نام سے ہی ڈرتے ہیں. یہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بات آگے بڑھے. آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا ہے, پانی, ہوا, نمک, ذوالفقار.
اور یہ وہاں کی چیز ہے، مجمع میرے ساتھ ہے اس لیے میں حوصلہ پا رہا ہوں۔ لوہا مادی مخلوق ہے یا مجرد؟ مادی ہے نا، لوہے سے بدن کٹتا ہے، جسم کٹتا ہے، مادے سے مادہ کٹتا ہے۔ یہ جو کہا ہے نا اللہ نے لا فتح الا علی لا سیف الا علی، یہ آسمانی آواز ہے نا۔ اچھا کہنے لگے صاحب مولانا آپ نے مبالغہ کر دیا، یہ تو جبریل کی آواز ہے۔ تو جبریل کی تو آواز پورا قرآن ہے۔ جبریل بولتے ہیں کہ اپنی مرضی سے؟ سرکار جبریل امی حضرت جبریل امی علیہ السلام تو اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں نا۔ تو یہ آسمان کی آواز، یہ اللہ کی آواز، لا فتح الا علی۔ اچھا لا فتح، مولا 63 برس کی ظاہری عمر میں دنیا سے گئے، لا فتح یعنی 63 برس میں بھی لا فتح، یعنی 63 برس کی عمر میں بھی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے۔ میں تو ایک جملہ کہوں گا بھائی، 63 برس کی تو ظاہری زندگی تھی، آج اس کا نام ہمیں جوانیاں دے رہا ہے۔ ایک سردار جی کہتے ہیں روزانہ میرا پوتا اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی۔ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا جی پتہ نہیں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے بک کروا کر اذانوں سے علی ولی اللہ بند کروانے کی آرزو رکھنے والے 2 جملے سنتے جائیں، یہ آرزو تمہارے بڑوں کی بھی تھی جو منو مٹی کے نیچے دب گئے، انہیں آج کیڑے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ جو ابو تراب کا مخلص نہ ہو۔ اس کے ساتھ تراب کیا کرے گی؟ اس کے ساتھ یہ مٹی کیا کرے گی؟ پہلے تو ان کو پیغام یہ کہ یہ تمہاری نہیں تمہارے بڑوں کی بھی آرزو تھی، اور علی کے نام کی تبلیغ اور تشہیر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے ارادہ پروردگار کے خلاف بات کی ہے، اور اللہ نے علی کے دشمنوں کی ساری طاقتوں کو، اب تو تمہیں ریال ملنا بھی بند ہو گئے، پچھلا حساب دے رہے ہو۔ توجہ کر لی؟ آپ کو کہہ رہا ہوں کسی اور کو سنانے کے لیے۔ جی یہ آرزو بہت سے لوگوں کی تھی، اور اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا نور روشن رہے، اور اللہ کے نور کو بجھانے والوں کو اللہ نے جتنا ذلیل کیا ہے، ساری شیعہ قوم مل کے کیا تبرہ کرے گی؟ جو اللہ نے علی کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے۔ سنا دوں آیت، وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دونوں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، ریال ہو، ڈالر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، لیرہ ہو، درہم ہو، کیا ہو، یہ جتنا بھی دنیا کی طاقتیں ہیں وہ سب جمع ہو جائیں اس نام کو مٹانے کے لیے۔ اس نام کو مٹانے کے لیے حکومتوں نے بجٹ پاس کیے،
پوری 100 سال 200 سال تک کی حکومتیں یہی کام کرتی رہیں کہ کسی طرح علی کا نام لیا نہ جائے. وہ ساری طاقتوں کو اللہ نے، ساری توانائیوں کو، ساری طاقتوں کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھائیں. اللہ نے علی کے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے. پھونک. اس سے زیادہ اور ذلیل کیا ہوگے؟ یہاں تو ویسے ہی ان کا قد چھوٹا ہے، اور آخرت میں ان کا سامنا علی سے ہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا منطق کیسی ہے. علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. اللہ نے آسمان سے، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ تلوار مادی چیز ہے نا، یہ بدن کاٹے گی، یہ جسم مادی جسم کاٹے گی. یہ جو اللہ نے کہا نا لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے الا علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی جوانی ختم نہیں ہوئی. جب اللہ نے کہہ دیا کوئی جوان نہیں ہے، تو جب تک زندگیاں ہیں اور جوانیاں ہیں تو ہمیشہ ایک جوان حاکم رہے گا، اسے علی کہا جاتا ہے. میرے بچوں جوانوں، آپ نے بہت سنا ہے مولا علی کا ایک لقب کرار. میں انجمن الذوالفقار کی شب عزا سے خطاب کر رہا ہوں. مولا علی کا ایک لقب کرار. کرار کا جب لفظ میں سنتا ہوں، خود میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا تھا کہ کرار یعنی جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، کرار جو میدان میں ڈٹا رہے، کرار جو میدان سے نہ جائے، کرار جو میدان چھوڑ کر نہ جائے، کرار وہ جس کی پشت دشمن نہ دیکھے. کرار اسے کہتے ہیں جس کی پشت دشمن نہ دیکھے. مولا علی فرماتے ہیں، جب محمد حنفیہ نے فرمایا نا کہ بابا آج فلاں گھوڑا لے جائیے اس لیے کہ جنگ بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے، حضرت فرمایا کیوں؟ کہا بابا وہ تیز دوڑتا ہے. تو حضرت نے فرمایا توجہ، حضرت نے فرمایا کہ اس تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کیوں لے جاؤں؟ کہا بابا اگر جلدی واپس آنا ہو، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو. تو آپ مولا علی کا جملہ سنیے. مولائیوں کا مجمع ہے، سنی شیعوں کا مجمع ہے. مجھے پتا ہے ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی بیٹھی ہے، اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر بار کہوں گا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جناب نقی بھائی نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا سنی ہے یا شیعہ، آنے والا ہندو ہے یا مسلمان. ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں. مسجدوں میں ہم مجلس ہی نہیں کرتے، ضرورت پڑ جاتی تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں بنائی. ہم نے مسجدیں مجلسوں کے لیے نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، ہندو اور عیسائی کہے گا مجھے تو مسلمان مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. آپ جواب دیں گے، آپ کہیں گے اللہ سے یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، سنی ہماری جان ہے. یہ پیار بھرا جملہ کتنا کام کر رہا ہے، وہ شاید میرے عزیزوں سے زیادہ کسی اور کو پریشان کر رہا ہے.
کچھ میرے عزیز بھی پریشان ہوتے ہیں جی سنی ہماری جان، سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے. تو پہلی بات تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم ارادہ پروردگار کے خلاف چل رہے ہو، یہ تمہارے بڑے بھی آرزو لے کر چلے گئے، یہ ہوگا نہیں، اور ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی ہوتا آیا، ہمارے بعد بھی ہوگا. اور دوسرا جواب دے دوں تم نے وہ کوئی اور ہے کہ جہاں خوف و ہراس ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو. ہم تو جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا تو حلف اٹھاتے ہیں، یہ کلمہ علی ولی اللہ کا حلف نامہ ہے. لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی ذمہ داریاں کیا کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ ہم تو بولتے ہی یہ کلمہ اس لیے ہیں کہ پریشانیاں مول لیں، اور جتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں اتنا ہی ہمیں مشکل کشا یاد آتا ہے، ہمارے اندر ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، ہمارا تعلق اپنے مولا سے گہرا ہو جاتا ہے. تو دوسرا جواب میں انہیں یہ دوں گا، توجہ چاہوں گا کہ تم نے جہاں قدم رکھا ہے وہ جگہ غلط جگہ قدم رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تم علی ولی اللہ کے خلاف بولو گے نا، ابرار بھائی مجھے یہ 27واں سال ہوگا عشرے اور مجلس سے پڑھتے ہوئے، 27 سال کی عشروں کی ریاضت ہے، اور بچپن میں 5-6 سال سے رباعیوں پڑھنے کی، اور بچوں کی مجلس میں رباعی، اور یہ سب کی سلامتی کے لیے اللہم صل علی. آج کی بات نہیں ہے، میں 27 سال سے آپ کا نوکر، آپ سب کا نوکر، مولائیوں کا نوکر، 27 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. میرے عشروں میں مجلسوں میں کسی سال میں اتنے لوگ شیعہ نہیں ہوئے جتنے اس سال ہوئے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ ہم سنیوں کو بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائے، سنی تم سے بیدار ہے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد ہے، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہو، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا. ماشاءاللہ. کرار مولا علی کا مشہور لقب. سرکار نے فرمایا لاؤتی انا غدن رایتن رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب میں نے یعنی مجھ جیسے میرے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ صاحب کرار کی ضد غیر فرار، جبکہ کرار اور فرار کا ضروری نہیں ہے. کرار کا لقب مولا علی کا، میدان میں ڈٹنا اور جمنا یہ تصور آتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرار کا اس سے زیادہ حسین مطلب اور ہے. کرار کا اس سے زیادہ حسین لقب یہ ہے، کرار خاندان تکرار سے ہے. مثلا ابھی جناب ابرار صاحب نے 4 مصرے پڑھے، میں کہوں جی مکرر، تو اس کا مطلب ہے دوبارہ پڑھیے.
آپ کو جملہ کوئی اچھا لگا کسی شاعر کا، آپ نے کہا جی دوبارہ، کرار، مکرر، تکرار کے، بار بار کے، کرار۔ مولا علی کا لقب تھکے نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں تھکے نہیں۔ مولا علی کا لقب کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کرنے جو آیا ہو، جو تکرار سے آیا ہو۔ میں اپنے بیان اور اپنے خطاب میں بیٹھے ہوئے بھی اور بعد میں ریکارڈ سننے والوں کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ جو آدھی آدھی بات سن کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر نبی کی مدد کرنے کوئی آیا ہو، تو مجھے قرآن مجید میں توجہ چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں آنے والے ایک لفظ کیا معنی بتا دیجئے کہ جو مدد کرنے آتا تھا نبیوں کی، اسے قرآن نے روح القدس کہا ہے۔ روح القدس لیس بملکن، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں روح القدس جس کو کہا گیا ہے وہ مقدس قدیس، وہ مقدس روح، وہ جبریل نہیں ہے۔ جب لیسا بملکن تو جبریل تو ملک ہے، جبریل ملک ہیں، فرشتے ہیں۔ اور روح القدس کے لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے لیسا بملکن، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے۔ تو نام بتاؤ کون ہے؟ جس کی مدد کرنے کے لیے، جو مدد کرنے کے لیے ایدنا ہو بروح القدس، ہم نے مدد کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے۔ تو مدد اللہ نے کی ہے، جس کے ذریعے کی ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ معرفت لا فتح، تھکے نہیں ہیں میری باتوں سے، لا فتح کوئی جوان ہی نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے۔ تو علی کی جوانی، علی کی جوانی ہے۔ اور لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ہی نہیں ہے۔ تو تلوار سوائے ذوالفقار کے، جی تلوار کا کام کاٹنا ہے نا، تو مخلوق کیا صرف انسان ہے؟ کیا شریر لوگ صرف انسانوں میں؟ کیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے صرف انسان ہیں؟ تو تلوار سے تو انسانوں کو مارا جاتا ہے۔ تو بس آسمان سے نازل ہونا اور اس کا نور ہونا سمجھ میں آئے گا میرے بچوں کو۔ ذوالفقار کو اللہ نے صرف ذوالفقار کو تلوار اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جو مادی بدن بھی کاٹتی ہے اور مجرد بدن بھی کاٹتی ہے، لہٰذا یہ انسان کو بھی کاٹتی ہے، یہ جن کو بھی کاٹتی ہے۔ جنگ بئر العلم، جو مولا علی نے جنوں سے جنگ لڑی، جنوں سے علی نے جنگ لڑی، جن سے، جن ان اور جن کی بات نہیں کر رہا۔ جن ایک مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مولا علی نے جنوں سے جنگ لڑی، بئر العلم کے نام سے جنگ ہے جی، وہ اس میں جنوں کو مولا کی ذوالفقار نے مارا۔ تو جن تو مجرد مخلوق ہے، جن کا باڈی نہیں ہوتی، بدن نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہوتا، تو بس جو تلوار وہاں بھی چلے وہی تو تلوار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں چلے گی وہاں نہیں چلے گی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب یہاں تلوار چلے گی؟ یہ کوئی آج کے قلم فروشوں کا قلم ہے کیا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد پر۔ سمجھے بھائی؟ صحافی حضرات مجھ سے ناراض نہ ہو، صحافی حضرات ناراض نہ ہو، میں تو باتیں کر گیا، کہہ گیا، دقت چاہوں گا۔ تو ذوالفقار مولا علی کی مولا سے گفتگو کرتی تھی، اور
70 نسلوں کو دیکھ کر، 70 پشتوں کو دیکھ کر مولا سے کہہ دیتی تھی کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ جی، کافروں پر تلوار چلتے چلتے کہتی تھی مولا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، اور علی اسے جانے دیتے تھے۔ جناب مالک اشتر نے کہا آج میں نے بھی 30 مارے اور علی نے بھی 30۔ جی توجہ ہے؟ تو جیسے ہی مالک کے ذہن میں یہ خیال آیا نا تو دور سے آواز دی مولا نے، مالک تمہارا مارنا اور ہے، ہمارا مارنا اور ہے، تم مار رہے ہو، ہم نسلیں دیکھ کر مار رہے ہیں۔ علمی ذوق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جب امام ظہور فرمائیں گے تو کوئی کافر بچے گا نہیں۔ بھائی میں شاید کوئی نئی بات ہو کسی بچے کے لیے، امام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ کوئی کافر نہیں بچے گا جب ظہور ہوگا، امام سارے کافروں کو ماریں گے، امام سارے کافروں کو ماریں گے، امام کسی کافر کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں تکرار کر کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امام سارے کافروں کو ماریں گے۔ مولا علی کی تلوار چھوڑتی تھی کہ جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے، تو اب امام جو غیبت میں انتظار کر رہے ہیں وہ نسلیں ابھی آ رہی ہیں۔ جانے دو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لی، بات آگے بڑھے۔ ذوالفقار مولا کائنات سے گفتگو کرتی ہے، اور ذوالفقار کا جو مزاج ہے وہ عزیزان گرامی علی کے مزاج کے مطابق ہے۔ بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی چیزیں آج کے لیے یادداشتوں میں لایا تھا، بس ایک بات کہہ کر آگے بڑھوں اور منزل تبدیل کروں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا ذوالفقار کے معنی تو بتاتے، آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی، جی 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً، آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کر دی اور آپ نے ذوالفقار کے معنی نہیں بتائے۔ ذوالفقار کے 3 معنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ذوالفقار کے 3 معنی بتانا چاہوں گا۔ ایک معنی تو ذوالفقار کے یہ ہیں کہ اس کی 2 دھاریاں تھیں، تاکہ علی کے پاس، مولا کے پاس تو وقت نہیں ہے نا کہ تلوار کا رخ موڑیں، یہ تو یہاں چلائیں اور یہاں چلائیں، دونوں طرف سے کاٹتی ہے، دونوں طرف سے کاٹنے والی تلوار۔ تو ذوالفقار یعنی جس کی 2 دھاریاں ہوں، ایک یہ معنی ہے، 2 فقر رکھنے والی، 2 دھار رکھنے والی، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہاں ذوالفقار کیونکہ مادی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ظہور کرتی ہے مادے میں، مادے میں ظہور کرتی ہے، حقیقت میں تو نور ہے، جی حقیقت میں نور ہے۔ تو جب یہ مادے میں ظہور کرتی ہے تو مادے پہ چلتی ہے، جب یہ نور میں خفا کرتی ہے تو یہ مجردوں پہ چلتی ہے۔ ابھی اگر میں نے قم یا نجف میں جملہ کہہ دیا ہوتا تو مشکل ہو جاتی، اس لیے کہ عربی میں مجرد کہتے ہیں جس کی شادی ابھی نہ ہوئی ہو، تو میں مشکل میں آ جاتا کہ مولانا نے کہہ دیا کہ مجردوں پہ ذوالفقار چلتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو توجہ چاہوں گا، ایک ذوالفقار کے معنی جس کے 2 دھاری تھی، جس کی 2 طرف سے، اور مولا علی کے اس ذوالفقار کے 2 معنی۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے نبوت کا دفاع اور ایک طرف سے ولایت کا دفاع۔ یہ معنی جو علماء نے اور اہل دقت نے لکھے ہیں، اور ایک معنی جو اب یہ دونوں معنی تو وہ ہیں کہ جس کو کہہ لیجئے کہ علمی گفتگو تھی اور بہت اچھی گفتگو تھی، مگر ایک معنی جو مولا امام جعفر صادق نے بیان کیا، مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے تھکے تھکے بیٹھے ہیں، لمبے پورا ایک ہی نعرہ، ایک ہی صلوات کی آواز ہو مگر بھرپور ہو۔ اب یہ 8-10 سے آپ پورا جو سلسلہ شروع کرتے ہیں نا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
مولا سے پوچھا گیا لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، مولا فرمائیں ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا؟ پھر تھوڑی گردن ہلائیے کہ میری بات جا رہی ہے. لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا؟ مولا کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں ما ضرب بہی امیر المومنین احدا، علی نے کسی ایک کو بھی ذوالفقار نہیں ماری. پورا سنیے گا بھائی، پورا سنیے گا. ما ضرب بہی امیر المومنین، علی امیر المومنین نے کسی کو بھی ذوالفقار، کسی کو بھی تلوار نہیں ماری، کسی کو بھی ضرب نہیں ماری، الا افتقر فی الدنیا من الحیات و افتقر فی الآخرہ من الجنہ. ذوالفقار، میرے جد علی نے کسی پر تلوار کی ضرب نہیں ماری، ذوالفقار سے تلوار نہیں ماری، ذوالفقار نہیں ماری، مگر ماری تو دنیا میں اسے حیات سے فقیر بنا دیا، آخرت میں جنت سے فقیر بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیا اور آخرت میں جنت سے فقیر کر دیا. ذوالفقار یعنی فقیر بنانے والی تلوار. زندگی سے فقیر، جنت سے فقیر. ذوالفقار جو علی کے ہاتھ میں آئے تو جب علی چاہیں طویل ہو جائے. جی عصائے موسیٰ طویل ہونا سمجھ میں آتا ہے؟ جی موسیٰ اور ہارون کی فضیلت اور نبی اور علی کی فضیلت ذہن میں رکھ کر سنیے گا. جی حضرت موسیٰ کا عصا جب وہ چاہتے تھے لمبا ہو جاتا تھا، جب چاہتے تھے چھوٹا ہو جاتا تھا. جسے مارنا ہوتا تھا اگر وہ فاصلے پہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ نہیں کہ خود چل کے جائیں، عصا سے فرماتے تھے کہ وہاں تک پہنچ، اور عصا اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ حضرت مار دیتے تھے. تلوار ذوالفقار کا بھی یہی حال تھا. میں کچھ لوگوں کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ رابی کیا بحث لے بیٹھے. میں ایک جگہ ذوالفقار کی یہی گفتگو اگرچہ آج میں نے تفصیل سے کی ہے، مگر ایک جگہ بہت مختصر کر کے اترا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا بہت دیر تک آپ کی گفتگو سنی، مگر یہ والی بات تو جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ جی ذوالفقار بولتی تھی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کا قصور نہیں ہے. جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں ذوالفقار کی بولی کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ تو زوال ہے نا بھائی. یہ درخت بولتا ہے، یہ درخت بولتا ہے، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں. انسان کی پرانی عادت ہے کہ اپنا عیب کسی اور پہ ڈالتا ہے. سنائی اسے نہیں دے رہا، کہتا ہے بول نہیں رہا. ہم جاتے ہیں امام رضا کی زیارت کو، ہم کہتے ہیں نا اشہد انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی. میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مگر کیا کروں کہ میرے کانوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں. مگر مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. یہ درخت بولتے ہیں، یہ پتھر بولتے ہیں. میں مولانا رضا حیدر صاحب کے والد کی ظاہراً چہلم کی مجلس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی حضرت اسماعیل کے گلے پر تو چھری الٹی ہو جاتی تھی. سیدھا کر کے رکھتے تھے پھر الٹی ہو جاتی تھی، سیدھا کر کے رکھتے تھے پھر الٹی ہو جاتی. تو پوچھا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ مجال ہے کہ نبی، اللہ کا نبی کسی سے بولے اور وہ جواب نہ دے. فوراً چھری نے بولا، جواب دیا الخلیل امرنی والجلیل نہانی. مجھے خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے. مجھے ابراہیم حکم دیتا ہے کہ چلو اور اللہ روک دیتا ہے. چھری بولی جی سرکار کی ہتھیلیوں پہ کنکر آئے
مجال ہے کہ نہ بولیں؟ ایک دفعہ اگر پتھروں نے اور کنکروں نے بول کے دکھا دیا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ہر پتھر کو سننا چاہتے ہو؟ میں امام ہوں یا میرا بھتیجا زین العابدین، ہم حجر اسود کو سلام کریں گے جس کو جواب دے گا۔ حجر اسود ہے، حجر ہے، حج۔ میرے سجاد مولا نے بھی سلام کیا، محمد حنفیہ نے بھی سلام کیا، جواب امام سجاد کا آیا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی جس کا جواب آئے گا وہی امام ہے۔ تو پتھر بولتے ہیں، درخت بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، ذوالفقار بولتا ہے۔ اور بولتا ہے کبھی جناب زہرا سے، کبھی مولا کائنات سے۔ اور یہ وہ تلوار ہے جو آسمان سے آئی ہے اور پھر دوبارہ کہیں محفوظ کر دی گئی ہے، اور پھر جب صاحب آئیں گے تو اپنے ساتھ لائیں گے، صاحب اپنے ساتھ لائیں گے اور ہم اس کی زیارت کریں گے۔ اور عزیز و ذہن سے نکال دو کہ امام آئیں گے تو گردنیں کاٹیں گے۔ یہ کریم ابن کریم کی اولاد ہیں، امام علی مولا رؤوف امام کے پوتے ہیں۔ آئیں گے تو پہلے دعوت دیں گے منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، نہیں مانیں گے تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کر لی؟ ذوالفقار جو لے کر آئے گا وہ پہلے کربلا جائے گا، اور کربلا میں قبر امام حسین پر ذوالفقار کو رکھے گا، اور اپنے جد امام حسین سے عہد کرے گا کہ اب میں آپ کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ ابھی کربلا سے لوٹے نہیں ہیں، ابھی بھی اگر کسی کا رابطہ ہو جائے تو ایک سلام کے لیے پھر کہہ دیجئے، یہ کریم حسین جواب سنانے کے لیے کربلا بلا سکتے ہیں۔ قبر امام حسین پہ سرخ رنگ کا پرچم لگا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ کربلا میں علی کے بیٹے حسین کے پاس ذوالفقار ہے، مگر وہاں جنگ کرنے تو آئے نہیں، دفاع کرنے آئے۔ عزادارو، ایام رونے کے ایام ہیں۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر چہلم کی مجلسوں میں اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن دنوں میں زینب کو رونے کا موقع ملا، جن ایام میں جناب رباب کو رونے کا موقع ملا، جن ایام میں جناب ام لیلہ کو رونے کا موقع ملا، وہ یہی ایام ہیں۔ رو رہے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر ایک 4 سالہ بچی ہے، وہ جب روتی تھی تو تازیانہ لگتا تھا، وہ جب روتی تھی تو تاریخ ظلم اس کے بدن نازنین پہ رقم کی جاتی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں نے جناب سکینہ کا نام لے دیا، سلام کریں ان کی ماں رباب کو۔ عزادارو، کربلا میں یوں تو 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے حسین مولا کے مقصد پر قربان کیے ہیں، مگر ایک ماں تو وہ ہے کہ جس نے بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ جب بشیر ابن جزلم سنانے کے لیے مدینے میں آئے نا، اور محلہ بنی ہاشم سے یہ کہتے ہوئے گزرے کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کو کربلا میں مار دیا گیا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ وطن واپس آیا ہے، تو ایک دروازہ کھلا جس سے ایک بی بی باہر آئی جس کے ہاتھ میں عصا تھی، مگر وہ پکار کے کہہ رہی تھی کہ اے بشیر
یہ کون سا حسین ہے جسے مار دیا؟ تو کہا حسین ابن علی۔ تو جیسے ہی سنا نا کہ حسین ابن علی کو مار دیا تو بے ساختہ کہا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ بشیر نے کہا بی بی عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ کہا میرا عباس مارا گیا؟ کہا پہلے عباس مارا گیا اور پھر حسین کو مارا گیا۔ وہاں ایک ماں اور بھی ہے جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ جب کبھی اون و محمد کے سر آتے تھے، آوازوں کو آزاد کریں گے، میں چند منزلیں لوں گا، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب کبھی اون و محمد کے سر نظر آتے تھے، جناب زینب اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی، چہرہ موڑ لیتی تھی کہ اگر زینب روئیں گی تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ رباب بی بی کے لیے کون سہارا بنے گا؟ مگر رونے والوں، اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا۔ جب مدینہ پہنچی نا، دو خالی بستروں کو بچھا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے گریہ کیا۔ جناب عبداللہ نے بڑھ کر کہا بی بی آپ شاید کسی اور کے گھر آ گئی ہیں۔ فرمایا عبداللہ حق ہے کہ شوہر بیوی کو نہ پہچانے، میں کربلا میں آپ کی کمائی کھو کر آ گئی۔ اے عبداللہ جب بچوں کے جنازے آئے تو اون میں دم تھا، اون نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اماں جب وطن جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ دو منزلیں اور آ جائیں۔ کربلا میں ایک ماں اور بھی ہے، ایک ماں اور بھی ہے جسے ام لیلہ کہا جاتا ہے۔ علی اکبر جیسا خوب روح، شبیہ مصطفیٰ جوان، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جب جناب علی اکبر میدان میں گئے ہیں تو امام حسین نے کہا اے اماں فضا جا کے علی اکبر کی ماں سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے۔ ماں سے کہو، علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کریں ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھو۔ جناب ام لیلہ نے سر پہ قرآن رکھا اور کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ پھر میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خیمے کے قریب سے آواز آئی تکبیر کی، تکبیر کی آواز آئی۔ جناب ام لیلہ خیمے کے در پہ گئی ہیں، کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا مجھے کس عباس سے تربیت دی ہے۔ شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، اللہ اکبر، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ کربلا میں یہ ماں، ایک ماں کو اور سلام کر لیجئے، وہ ہے رباب بی بی۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوں۔ حق ادا کیا ہے جناب رباب نے وفاداری کا۔ 2 ہی تو کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ علی اصغر کو اجرا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر حسین مولا کی گود میں دے دیا، اے میرے والی اس بچے کو پانی پلا لائیے۔ پیاسے بچے تو اور بھی تھے، سارے پیاسے بچے حسین کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور حسین لے جا رہے ہیں علی اصغر کو پانی پلانے، تو سب کو انتظار ہے نا کہ اسے پلا لائیں گے تو ہمیں لے جائیں گے۔ تبھی تو جناب سکینہ نے کہا تھا جب مولا حسین لاشا لائے تھے، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتاتے کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے، جب مجلس میں گریہ بھرپور ہو
تو مقبولیت اور قبولیت کا ایک عنوان ہوا کرتا ہے۔ آج محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی ہیں کہ مچھلی نہیں کھاتے، محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں آج مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، میری دادی نے روک دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا، اگر شریعت میں حلال ہے تو حلال ہے اور حرام ہے تو حرام ہے، آپ بتائیے میں مچھلی کھا لوں محرم میں؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا پہلے تو میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم اپنی دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجلس بہت مقبول ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا، بڑا حوصلہ ہے بی بی کا۔ ایک کمائی حسین کے ہاتھوں پہ رکھ دی اور ایک سرمایہ زندان شام میں چھوڑ آئی۔ عزادارو، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے پڑھا ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی پوچھے جناب زینب کبریٰ سے۔ میری بیوی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، چلیے مدینے چلیں گے۔ تو روتے ہوئے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، مجھے اپنی بچی کے پاس رہنے دو۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، بس ایک منزل اور لے لیجئے۔ جب امام سجاد نے کہا نا کہ اماں قافلہ تیار ہے چلیے، تو حکم امام تھا قبر سکینہ کو چھوڑ دیا، مگر مڑ مڑ کے بچی کی قبر دیکھتی رہی۔ اور پھر جب محمل میں بیٹھی تو کیسے محمل میں بیٹھی اس کا بیان بھی مشکل ہے۔ جب قافلہ چلنے لگا تو شام کے دیہات کی عورتوں نے نوحہ بلند کیا، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، فرمایا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی۔ فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے۔ جب آپ قبر سکینہ پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا، تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، ماتم حسین